رب اشرح لي صدری ویسر لی امری عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے اس پروگرام کی صدارت کر رہے ہیں عظمت گروپ آف انسٹیٹیوشن کے روح رواں کنوینر بڑے بھائی جناب عارف اصلاحی صاحب، اس اسکول کے مینیجر ڈاکٹر فرحان فیضان صاحب، اساتذہ کرام، مہمانان کرام، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ عظمت گروپ آف انسٹیٹیوشن کے انڈر میں جو اسکول ہیں یہ لوگوں سے الگ کیوں ہیں، علیحدہ کیوں ہیں، یا گارجین انہی کا انتخاب کیوں کریں؟ آپ کو ہر موڑ پر ایک اسکول مل جائے گا، تو ایسی کیا خاص بات ہے جو کہ ہمارے پاس وسائل کی بھی کمی ہے، ہمارے پاس اس طرح کی عمارتیں نہیں ہیں جس طرح سے اور اسکولوں میں آپ کے مل جائیں گی؟ تو ابھی ایک نمونہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم وسائل میں ان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، مگر جو اصل مسائل ہیں، اصل مسائل کیا ہیں؟ بہترین تعلیم و تربیت، اس کا مقابلہ ہم پوری گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمام اسکول کے بچے اور ان کے اساتذہ بغیر وسائل کے آپ کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ کو بس مختصر طور سے یہ بتاتا چلوں کہ اس گروپ میں کون کون سے اسکول ہیں۔ ایک تو میرا اپنا خود کا ہے، الامین نیشنل اسکول منگراواں میں۔ اس کے علاوہ آپ کا یہ جو جہاں پر آپ جس گراؤنڈ میں آپ بیٹھے ہیں، اقرا پبلک اسکول۔ اس کے علاوہ عارف اصلاحی صاحب کا ایک اسکول ہے سرائے میر میں، نعمت نگر سرائے میر اقرا پبلک اسکول کر کے۔ شہر میں، جو کہ شہر میں مین جگہ پہ ایک ہمارا اسکول ہے ہدیٰ پبلک اسکول کر کے۔ ڈہری میں سعد انگلش اسکول، اور ناگپور روڈ جلال پور میں امبیڈکر نگر میں ایک اسکول ہے محسن پبلک۔ یہ سارے اسکول ایک پیٹرن پہ، ایک نصاب پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو مختصر طور سے، دل برباد محرومی پہ جس کی آج ہنستے ہو، یہی ویرانہ کرتا تھا کبھی لالو گوہر پیدا، اور شبنم کا سکون ہو یا کہ پروانے کی بیتابی، اگر اڑنے کی دھن ہوگی تو ہوں گے بالوں پر پیدا۔ جوانوں یہ صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے، جوانوں یہ صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے، چٹانیں چور ہو جائیں جو ہو عزم سفر پیدا۔ دیکھیے، تعلیم و تربیت انسان کی بنیادی اور اہم ضرورت ہے۔ اس کے بغیر انسانیت کی صحیح معنوں میں تکمیل نہیں ہو سکتی۔ اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں ہے کہ انسان کی تعمیر و ترقی میں تعلیم سب سے اہم کردار کرتا ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان پر حصول علم فرض کیا گیا ہے۔ گود سے گور تک، یعنی ماں کے گود سے قبر تک جانے تک ہمیں علم حاصل کرنا ہے۔ تخلیق آدم کے وقت ہی رب کائنات نے علم کا رشتہ انسانیت سے جوڑ کر اس کی اہمیت واضح کر دی تھی۔ یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ اعظم گڑھ جو کبھی علم و عمل کا گہوارہ ہوا کرتا تھا، جہاں شبل نعمانی، علامہ حمید الدین فراہی اور مولانا صدر الدین اصلاحی، اس طرح کے بے شمار نامور شخصیت یہاں پیدا ہوئی ہیں، تعلیم جس کی پہچان تھی، جہاں سے علم کے درخشاں ستارے ابھرے، چمکے اور نور عالم پر اپنی ایک الگ پہچان بنائی۔ افسوس کہ یہی خطہ اپنی بے نوری پر رو رہا ہے۔ عقل مند لوگ ماضی سے سبق حاصل کرتے ہوئے روشن مستقبل کی بنا ڈالتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں تعلیم سے اکثر لاپرواہی،
بے رغبتی، بے توجہی پائی جاتی ہے۔ معیاری اور بامقصد تعلیمی اداروں کا فقدان ہے۔ طالب علموں کی رہنمائی کرنے والے افراد نہیں، مقابلہ جاتی امتحانوں کے لیے تیار کرنے والے ادارے نہیں ہیں۔ ان سب کے علاوہ ہمیں سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کو ایک اچھا انسان اور ایک بہترین مسلمان بنانا، یہ سب سے پہلی ضرورت ہوتی ہے ہماری۔ اسی خلا کو پر کرنے کے لیے عظمت گروپ آف انسٹیٹیوشن کا قیام عمل میں آیا، جس کا مقصد ہی ہے اعظم گڑھ کہہ لیں یا مشرقی یو پی کہہ لیں، اس کی عظمت رفتہ کو پھر سے حاصل کرنا، جو ہم نے کھو دیا ہے اسے پھر سے حاصل کرنا۔ تعلیم تو تمام اداروں اور اسکولوں میں دی جاتی ہیں، مگر یہ تعلیم کیسی ہو اور حصول تعلیم کا مقصد کیا ہو، یعنی وہ تعلیم کیسی ہو اور اس کا مقصد کیا ہو، یہ اصل ہوتا ہے۔ اس کی طرف اسلام ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے؟ پہلی وحی میں جہاں علم و قلم کا تذکرہ ہے، وہیں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ علم کا حصول مالک حقیقی کو فراموش کر کے بے معنی ہے۔ یعنی اگر ہم اپنے پیدا کرنے والے کو بھول جائیں، اور ہمارے پاس بھئی ابلیس کے پاس بھی بہت علم تھا، مگر اس نے اپنے مالک حقیقی کو فراموش کیا۔ وہ علم جو ہمیں خدا سے اور خود سے بھی دور کر دے، ایسے علم کی کوئی حیثیت نہیں۔ عظمت گروپ آف انسٹیٹیوشن کا مقصد بھی یہی ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت ایسے ماحول میں ہو جس میں وہ خود کو بھی پہچانے اور اپنے پیدا کرنے والے اپنے خالق حقیقی کو بھی پہچانے۔ اقبال نے کہا تھا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ عظمت گروپ آف انسٹیٹیوشن اپنے اسکولوں کے نونہالوں کے لیے ایک اہداف مقرر کرتا ہے جو عزم سے بھرپور ہے۔ سب سے پہلا مایوسی سے نکلنے کا، جو ہمارے اندر مایوسی پھیلی ہوئی تھی، ہم ایک دم مایوس ہو چکے تھے، اس سے نکلنے کا عزم بچوں کو دیا جاتا ہے۔ تاریکی سے نکلنے کا، ہر طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ تاریکی پھیلی ہوئی ہے، علم سے لوگوں کی دوری ہے، اس سے نکلنے کا عزم بچوں کو دیا جاتا ہے۔ جہالت دور کرنے کا، عام طور سے سماج میں جو جہالت پھیلی ہوئی ہے، بے راہ روی ہے، اسے دور کرنے کا عزم۔ کامیابی کی بلندی کو پا لینے کا، جو کامیابی کی بلندی ہے اس کو ایسا نہیں کہ صرف کامیابی پا لینا، نہیں، کامیابی کی بلندی کو پا لینے کا عزم، بڑے خواب دکھانے کا عزم۔ دیکھیے جب تک ہم بچوں کو خواب نہیں دکھاتے تب تک یہ بچے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس لیے بچوں کو خواب، اور وہ بھی چھوٹے خواب نہیں بلکہ بڑے خواب دکھانے پڑتے ہیں، اور ان خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا عزم۔ کھوئے ہوئے وقار کو پالینے کا عزم، مستقبل اپنے نام کرنے کا عزم، یعنی آنے والا جو دن ہے یہ اپنے نام بغیر کیے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور اس کے بعد دنیا کو بدلنے کا عزم، اعظم گڑھ کی عظمت رفتہ کو پانے کا۔ اگر ہم سارے یہ عزم ارادے اپنے بچوں کے دلوں میں بیٹھا دیں تو انشاءاللہ عنقریب، وہ دن دور نہیں جب ہم اعظم گڑھ کی جو ہماری عظمت رفتہ تھی، مشرقی یو پی جو علم میں بہت ہی آگے تھا، اس کو ہم ایک مرتبہ پھر پالیں گے۔ حاضرین کرام، یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم شکست کے ملبے میں دبے ہوئے تجربات سے فائدہ اٹھا کر کامیابی کی راہ لیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ عزم محکم ہو تو ہوتی ہیں بلائیں پسپا، عزم محکم ہو تو ہوتی ہیں بلائیں پسپا، کتنے طوفاں پلٹ دیتا ساحل تنہا۔ حاضرین مجلس، عظمت گروپ آف انسٹیٹیوشن کی یہ کوشش ہے کہ ہم اپنے ماضی کو پھر سے حاصل کریں، جس کی وجہ سے مشرقی یو پی کا یہ خطہ جانا جاتا تھا۔ گروپ کے ممبران نے حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے میدان میں اتر کر کام کرنے کی کوشش کی ہے۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو
ایک چراغ روشن کیا تھا علم کا، جس کی لو مدھم پڑ گئی تھی، اسے پھر سے جلا بخشنے کی کوشش ہے۔ سر سید علیہ الرحمہ کے تعلیمی مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش ہے۔ اسی سوچ، اسی فکر، اسی ارادے اور اسی عزم کے تحت عظمت گروپ آف انسٹیٹیوشن کام کر رہا ہے۔ ابھی یہ صرف 7 اسکولوں کا ایک متحدہ پلیٹ فارم ہے، جن کے مقاصد اور عزائم ایک ہیں، جو مشترکہ پروگرام بنا کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ مختصر میں وہ مشترکہ پروگرام آپ کو بتا دوں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ، کیونکہ آپ کے یہاں نہیں ہو پایا وقت کی قلت کی وجہ سے، ابھی شکیل انجینئر صاحب کو بلایا گیا تھا، جس میں انہوں نے طلبہ، اساتذہ اور یہاں دیکھیں ان کی پک بھی لگی ہوئی ہے، طلبہ، اساتذہ اور والدین کی رہنمائی کے لیے تمام اسکولوں میں جہاں جہاں وقت مل گیا تھا، تمام اسکولوں میں پروگرام رکھا گیا تھا۔ اس کے پہلے ہم لوگوں نے مبارک کاپڑی صاحب کا، سید سعید صاحب کا، اس طرح سے تقریباً ہر سال ایک پروگرام، ادھر کرونا پیریڈ کو چھوڑ دیا جائے تو ہر سال اس طرح کے پروگرام ہوتے رہتے ہیں۔ کمزور بچوں کے لیے شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن کے طرز پر اکیڈمک آئی سی یو، یعنی جو کمزور بچے ہیں، جس طرح سے ہاسپٹلوں میں آئی سی یو ہوتا ہے، اسی طرح سے کوشش رہتی ہے کہ جہاں سہولت ہے ان اسکولوں میں اکیڈمک آئی سی یو کے ذریعے بچوں کو کم سے کم ان کے جو حالات ہیں، جہاں سے وہ کمزور ہیں، وہیں سے ان کو پھر آگے بڑھایا جائے۔ مسابقاتی امتحانات کے لیے طلبہ کو تیار کرنا، سیرت کوئز کمپٹیشن، جس کا نمونہ بھی آپ نے دیکھا ہے۔ آپ کے بچے الحمدللہ 3rd پوزیشن جو اس سال عظمت گروپ آف انسٹیٹیوشن کا مقابلہ ہوا ہے، اس میں اس اسکول کے بچے سب سے چھوٹے رہتے ہوئے، یعنی وہاں 3 گروپ کا مقابلہ تھا، مگر اس اسکول کے پاس 2 ہی گروپ تھا، اس کے بعد بھی اس اسکول کے بچوں نے 3rd پوزیشن حاصل کی ہے۔ یہ قابل مبارکباد ہیں بچے بھی، اور یہاں کے اساتذہ کرام بھی، اور آپ لوگ بھی۔ مشترکہ تعلیمی نصاب، ہر طالب علم پر خصوصی توجہ، انہیں اچھا مسلمان اور بہترین انسان بنانے کی کوشش۔ ماحول کے برے اثرات سے طلبہ کو محفوظ رہنے کی کوشش، ایک ٹیم کے ذریعے اسکولوں کو معائنہ۔ یہ ہمارا ایک مشترکہ پروگرام ہے جو سال بھر میں گھومتا پھرتا رہتا ہے۔ حاضرین مجلس، عظمت گروپ آف انسٹیٹیوشن کی یہ کوشش ہے کہ ہمارے نونہالوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایسا نصاب تعلیم اور ایسا پرسکون ماحول ملے جو وقت کی ضرورت ہے، جہاں اس کے عقائد، اسلامی تشخص محفوظ ہوں، جو ماحول سے ایک اچھا انسان اور ملک و سماج کا ایک اچھا فرد اور شہری بن سکے، جہاں بچہ اپنی قومی تاریخ، مذہب اور تہذیب سے جڑا رہے۔ اپنی تہذیب سے وابستگی کسی اعزاز سے کم نہیں ہوتی۔ سر سید علیہ الرحمہ کا قول ہے کہ کوئی قوم جسے اپنے بچوں کی اور قوم کی تعلیم کی خواہش ہو، جب تک وہ نظام تعلیم و تربیت کو اپنے ہاتھوں میں نہ لے، اس کا پورا ہونا ناممکن ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم اپنے بچوں کو اگر غیروں کے ہاں بھیج رہے ہیں، غیروں کے حوالے کر رہے ہیں، اور ہم ان سے یہ امید لگائیں کہ ہمارے بچے اسلامی تشخص کے ساتھ باقی رہیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہمارے مذہب اور تہذیب کے مطابق وہ ڈھالیں گے، یہ عبث و بیکار ہے، ایسا ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ عظمت گروپ سر سید کے قول کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کر رہا ہے، تاکہ ہمارے بچے غیروں کے ہاتھوں کا کھلونا نہ بنیں۔ جہاں کامیابی کا مقصد محض ڈگریوں کا حصول نہ ہو، ہمارے اسکولوں کی خاصیت یہ ہے کہ جہاں کامیابی کا مقصد محض ڈگریوں کا حصول نہ ہو، دنیا کی ظاہری کامیابی ہی کو کامیابی نہ سمجھا جائے، آخرت کی کامیابی نگاہوں سے اوجھل نہ ہو۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ اچھی تعلیم و تربیت پر ہی دونوں جہاں کی کامیابی موقوف ہے۔ حاضرین کرام، عظمت گروپ آف انسٹیٹیوشن ابھی محض چند اسکول کے گروپ کا نام نہیں کہا جا سکتا، بلکہ یہ ایک تعلیمی اور تربیتی تحریک اور ایک مشن ہے۔ ہمارا مقصد ہی نونہالوں کی اسلامی طرز پر معیاری تعلیم و تربیت کرنا۔ دیکھیے، دعویٰ تو سبھی لوگ کر رہے ہیں،
क्वालिटी एजुकेशन देने का, मगर हमारा मकसद ये है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लोग दावा कर रहे हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उन्हें एक अच्छे इंसान के साथ बेहतरीन मुसलमान बनाना, ताकि दोनों जहां की कामयाबियां इनका मुकद्दर बने। तवील है मसाफत मगर मंजिल पे यकीन है, तवील है मसाफत मगर मंजिल पे यकीन है। आखिर में मैं अजमत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के सदर ताहिर जमाल साहब और उसके रूह रवां कन्वीनर आरिफ इस्लाही साहब और तमाम मेंबरान का शुक्रिया इस बात का अदा कर रहा हूँ कि कम से कम एक ऐसा प्लेटफार्म हमें मिला है जहाँ से हम अपने नौनिहालों की अच्छी तालीम व तरबियत कर सकें। उठ अब बज़्म जहाँ का और ही अंदाज है, उठ अब बज़्म जहाँ का और ही अंदाज है, मशरिक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़ है। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।